جب اس دنیا میں انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر طرف صرف خاموشی تھی، نہ کوئی جانور تھا نہ کوئی زندگی کا نشان، اس وقت ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، میرے عرش عظیم کے قریب سب اکٹھا ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم ملتے ہی بے حساب فرشتے روشنی کی طرح چمکتے ہوئے اس جگہ حاضر ہو گئے۔ تب اللہ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نمائندہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو گئے۔ فرشتوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں فساد کرے گی، خون خرابہ مچائے گی؟ حالانکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، پھر نیا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بات سن کر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بلایا۔ حکم ملتے ہی سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ جس سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ حضرت جبرائیل زمین پر تشریف لائے اور مٹی اٹھانے لگے، مگر مٹی رونے لگی اور گڑ گڑا کر بولی، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں، وہ تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر ان کا نمائندہ ہوگی۔ سنتے ہی مٹی اور زیادہ رونے لگی اور بولی، مجھ میں اللہ کے عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں ہے، میری طرف سے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی اس دردناک پکار کو سن کر حضرت جبرائیل خالی ہاتھ لوٹ گئے اور پورا معاملہ اللہ کی عدالت میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، لیکن مٹی کی پکار سن کر ان کا دل بھی پگھل گیا اور وہ بھی مٹی اٹھائے بنا واپس آ گئے۔ تو فرشتے خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ تب اللہ نے حضرت عزرائیل کو حکم دیا، وہ زمین پر تشریف لائے، مٹی پھر رونے لگی۔ لیکن اسرائیل نے فرمایا، اے مٹی، میں تیری میٹھی بات پر نہیں لوٹ سکتا کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے دربار میں لوٹ آئے۔ حضرت اسرائیل نے عرض کیا، اے اللہ، جب میں انسانوں کی روح نکالوں گا، ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے، مجھے الزام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فکر مت کرو، موت کے لیے میں الگ وجہ بناؤں گا، کچھ بیماری سے مریں گے، کچھ حادثوں سے، کچھ بڑھاپے سے، لوگ تمہیں دوش نہیں دیں گے۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل کا دل مطمئن ہو گیا۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ بارش کی بوندوں سے وہ مٹی بھیگتی رہی، دھوپ سے سوکھتی رہی اور یوں کئی سال گزر گئے۔ پھر اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس جسم کو ادب سے دیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک وہیں پڑا رہا، بنا روح کے، بالکل بے جان۔ فرشتے اس کے قریب کھڑے اسے غور سے دیکھتے رہے، یہی ہوگا اللہ کا خلیفہ زمین پر۔ مگر فرشتوں کا سردار عزازیل، جو اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا مذاق اڑاتا رہتا۔ وہ فرشتوں کا سردار تھا، اس لیے کوئی فرشتہ اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل کو بلایا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے میرے فرشتوں، تم عرش عظیم پر جاؤ، وہاں سے آدم علیہ السلام کی روح لے کر آؤ، پھر اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ پھر 4 فرشتے عرش عظیم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو ایک خوبصورت پیالے میں رکھا اور ادب کے ساتھ ان کے جسم کے پاس لے آئے۔ اس وقت آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف نور ہی نور تھا، سب مل کر اس پاک موقع میں شریک ہوئے۔ لیکن وہی عزازیل جو بعد میں ابلیس بنا، اللہ کے اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ اس کے دل میں تکبر کی چنگاری اٹھ چکی تھی۔ جیسے ہی روح کو آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کیا گیا، ان کے انگ انگ میں جان دوڑ گئی، ان کی آنکھیں کھلیں، ہاتھ پاؤں ہلے اور جسم زندہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی زبان سے پہلی صدا نکلی، الحمدللہ۔ یہ لفظ سن کر اللہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پہلی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر ہیرے جواہرات سے سجا ایک خوبصورت تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ گئے۔ فرشتے چاروں طرف عزت اور محبت سے جھکے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آدم کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ کروڑوں فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا صرف عزازیل کھڑا رہ گیا، باقی سب نے سجدہ کیا، مگر عزازیل کے چہرے پر نفرت اور گھمنڈ صاف جھلک رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے عزازیل کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے عزازیل،
تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ عزازیل نے گھمنڈ بھرے لہجے میں کہا آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے. آگ کی فطرت اوپر اٹھنے کی ہوتی ہے اور مٹی کی فطرت نیچے گرنے کی. تو اگر کسی کو سجدہ کرنا چاہیے تو آدم کو مجھے سجدہ کرنا چاہیے. عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ رب العالمین کا غضب بھڑک اٹھا. اللہ نے فرمایا اے نافرمان تو یہاں سے نکل جا. تو نے میرا حکم نہیں مانا, آج سے تو ہمیشہ کے لیے لعنت اور سزا کا حقدار بن گیا. بس اسی وقت فرشتوں کا سردار ابلیس اور شیطان بن گیا. ابلیس نے بول اے اللہ میں نے کتنے عرصے تک تیری عبادت کی, فرشتوں کو سکھایا, تیری خدمت کی, تو تیری رحمت سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں, میری التجا قبول کر لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری دعا قبول کی گئی. تو میرے بندوں کو دھوکہ دے سکتا ہے, انہیں گناہوں میں گرا سکتا ہے, لیکن اگر میرا کوئی بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا, اور میرے خاص بندوں کو تو کبھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اور پھر شیطان کو لعنت دے کر جنت سے نکال دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت جنت الفردوس میں لے جایا گیا. وہاں ان کو پوری آزادی دی گئی کہ وہ جنت کی تمام نعمتوں کا لطف اٹھائیں. چاروں طرف ہریالی تھی, ندیاں تھیں, نور تھا, ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں, لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام کا دل اکیلا پن محسوس کرتا تھا. رب العالمین نے آدم کے دل کی حالت جان لی. پھر انہوں نے فرمایا میں آدم کے لیے ان کا جوڑا بناؤں گا تاکہ انہیں سکون ملے. ایک دن جب آدم علیہ السلام نیند میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی کی ہڈی سے ایک حسین اور پاک ہستی پیدا کی. پھر اللہ نے فرمایا اے آدم یہ تمہاری بیوی ہے حوا علیہ السلام, میں نے اسے تمہارے ہی جسم سے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہنے لگے. ہر طرح کی نعمتیں, ہر خوشبو, ہر رنگ اور ہر لطف ان پر نازل تھا. اللہ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, کھاؤ پیو, مگر اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا کیونکہ یہ تمہارے لیے منع کیا گیا ہے. آدم نے ادب سے کہا اے میرے رب جیسا تو چاہے ویسا ہی ہوگا, لیکن شیطان جو اب جنت سے نکال دیا گیا تھا دل میں جلن اور نفرت لیے بیٹھا تھا. اس نے ٹھان لیا میں آدم اور ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا. وہ جنت کے دروازے تک پہنچا اور پھر حوا علیہ السلام سے بات کرنے کی کوشش کی. اس نے بڑی چالاکی سے کہا کیا تم جانتی ہو کہ یہ پیڑ امرتا کا پیڑ ہے, اگر تم اس کا پھل کھاؤ تو ہمیشہ جنت میں رہو گی, کبھی نہیں مرو گی. حوا علیہ السلام نے پہلے انکار کیا مگر شیطان بار بار قسم کھا کر کہنے لگا میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں, میں تمہیں وہ راستہ دکھا رہا ہوں جس سے تم ہمیشہ کے لیے ناز و نعمت میں رہو. آخرکار شیطان کی باتوں میں آ کر حوا نے اس پیڑ کا پھل توڑ لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھانے کو کہا. دونوں نے پھل کھا لیا اور اسی وقت ان کی نظریں بدل گئیں, ان کے جسم سے نور ہٹ گیا اور انہیں اپنی بیزاری محسوس ہوئی. اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ان کا دل بھاری ہو گیا. اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہیں کیا تھا؟ آدم اور حوا دونوں رو پڑے اور بولے اے ہمارے رب معاف کر. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی مگر فرمایا اب تم دونوں زمین پر اتر جاؤ, وہیں رہو گے, وہیں مرو گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے. پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے. آدم علیہ السلام کو شری لنکا ہندوستان کے دکشن بھاگ کی طرف اور حوا علیہ السلام کو عرب کی سرزمین جدہ کی طرف. وہ دونوں سالوں تک ایک دوسرے سے جدا رہے, توبہ اور عبادت میں لگے رہے. آخر اللہ کی رحمت سے دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی, جہاں ان کی ملاقات پر دنیا میں پہلی محبت کی کہانی لکھی گئی.